بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بٹن دبا کر نیا پاکستان نہیں بن سکتا، یہ جدوجہد کا نام ہے، سسٹم بدلنے میں وقت لگتا ہے۔ کورونا کے دوران IMF کو فون کر کے کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے رعایت لی۔ پاکستان پراپرٹی، ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن ایکسپو کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ دہاڑی دار لوگوں کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اپنا گھر بنا سکیں۔ تاریخ میں پہلی بار عام آدمی کے پاس اپنا گھر ہوگا، ہاؤسنگ سیکٹر کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ افغانستان میں طالبان کی نئی حکومت کا اعلان ایک ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل خبر آئی تھی کہ افغان طالبان کی حکومت کا باقاعدہ اعلان جمعے کی نماز کے بعد کیا جائے گا۔ دوسری جانب غیر ملکی خبرساں ادارے نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ ملا ہیبت اللہ سپریم لیڈر جبکہ ملا عبدالغنی برادر نئی افغان حکومت کے سربراہ ہوں گے۔ نئی حکومت میں شیر محمد عباس تانکزئی اور ملا یعقوب کو اہم عہدے دیے جائیں گے۔ خبرساں ایجنسی کا مزید کہنا تھا کہ اسلامی گروپ کے 3 ذرائع نے اس دعوے کی تصدیق کی ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے 8 اضلاع میں تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ تعلیمی اداروں کی بندش کا فیصلہ کورونا کیسز میں اضافے کے باعث کیا گیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا کے 8 اضلاع میں تعلیمی اداروں کی بندش کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ صوبائی حکومت کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے تحت 8 اضلاع میں تعلیمی ادارے 6 سے 11 ستمبر تک درمیانی عرصے میں بند رہیں گے۔ حکومتی نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ جن اضلاع میں تعلیمی ادارے بند رہیں گے ان میں پشاور، سوابی، ایبٹ آباد، مانسہرہ، مالاکنڈ اور سوات شامل ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا کے اضلاع ہری پور اور DI خان میں بھی تعلیمی ادارے 11 ستمبر تک بند رہیں گے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ اب معاشی ترقی کے لیے لڑنا ہے اور چین ان کا پارٹنر ہوگا۔ برطانوی خبرساں ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ افغانستان بنیادی طور پر چین کی سرمایہ کاری پر انحصار کرے گا۔ چین ہمارا سب سے اہم شراکت دار ہے اور وہ افغانستان میں سرمایہ کاری اور تعمیر نو کے لیے تیار ہے۔ چین کے نئے سلک روڈ منصوبے کو انتہائی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ افغانستان میں تانبے کے بہترین کانیں ہیں جنہیں چین کی مدد سے قابل استعمال بنایا جائے گا۔ افغانستان چین کی مدد سے دنیا بھر کی مارکیٹس تک بھی رسائی حاصل کریں گے۔ متحدہ عرب امارات نے افغانستان کے لیے 60 ٹن خوراک اور ادویات پر مشتمل امدادی سامان پہنچا دیا۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے کہ متحدہ عرب امارات کا طیارہ کابل ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا جس میں امدادی سامان لایا گیا۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے 60 ٹن خوراک اور ادویات بھیجی گئی ہیں۔ خیال رہے کہ برسوں سے جاری جنگ کے باعث لاکھوں کی تعداد میں لوگ وطن چھوڑنے پر مجبور ہیں، لیکن ایک بڑی اکثریت بے گھر ہو چکی ہے اور ملک کے لاکھوں افراد غربت اور افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں۔ افغانستان میں جاری بحران کے باعث 2012 سے لے کر اب تک 50 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور دوبارہ اپنے گھر نہیں جا سکے۔ پاکستان کو یقین دلاتے ہیں کہ افغانستان سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ ترجمان طالبان کا بڑا بیان سامنے آ گیا۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اسلام آباد میں منعقد کردہ افغان یوتھ فورم کی عالمی کانفرنس سے ویڈیو لنک پر خطاب کرتے ہوئے افغانستان میں قیام امن اور تعمیر و ترقی کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ ترجمان طالبان کا کہنا تھا کہ افغان عوام کے لیے پاکستان کی دیرینہ شراکت کو سراہتا ہے اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی افغان قوم کی مدد اور قیام امن کے لیے کوششیں جاری رہیں گی۔ اس موقع پر ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان دو طرفہ تجارت میں اضافے کے سلسلے کو جاری رکھے گا۔ امید ہے طالبان افغانستان میں بہتر رویہ اختیار کریں گے۔ ولادیمیر پوٹن کا اہم پیغام سامنے آ گیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ طالبان افغانستان میں
مہذبانہ رویہ اختیار کریں گے تاکہ عالمی برادری ان سے سفارتی تعلقات قائم کر سکے۔ فرانسیسی خبرساں ایجنسی AFP کے مطابق ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ روس افغانستان کی تقسیم میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ اگر ایسا ہوا تو وہاں کوئی نہیں ہوگا کہ جس سے بات کی جا سکے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے امید ظاہر کی ہے کہ جلد ہی طالبان کا شمار تہذیب یافتہ افراد میں ہوگا۔ اس طرح ان سے رابطے کرنا، بات کرنا اور ان سے سوال کرنا آسان ہوگا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا گزشتہ ماہ کے اختتام پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا افغانستان سے انخلاء تباہی پر منتج ہوا۔ انہوں نے اس مہم پر $1.5 کروڑ خرچ کیے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روس نے طالبان سے اب تک تعلقات میں احتیاط سے کام لیا۔ کابل میں روسی سفیر نے طالبان نمائندوں سے ملاقات کی اور کہا کہ روس افغانستان میں اپنا سفارت خانہ کھلا رکھے گا۔ برطانیہ نے افغانستان کے لیے امداد بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کے دورے پر آئے برطانوی وزیر خارجہ ڈومنک راب نے کہا ہے کہ افغانستان کے لیے 3 کروڑ پاؤنڈ امداد کی پہلی قسط آج ہی جاری ہو جائے گی۔ امداد اس لیے جاری کی گئی ہے کہ افغانستان کے حالات تباہی کی طرف نہ جائیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈومنک راب نے افغانستان سے برطانوی باشندوں کے انخلاء پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ پنجشیر پر طالبان کا قبضہ، احمد مسعود اور امراللہ صالح فرار۔ افغان طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے صوبہ پنجشیر پر قبضہ کر لیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق افغان میڈیا کا کہنا ہے کہ افغانستان کے مفرور نائب صدر امراللہ صالح پھر فرار ہو گئے، جبکہ احمد مسعود بھی منظر عام سے غائب ہیں۔ افغان طالبان کے مطابق پنجشیر میں جلد امن قائم ہو جائے گا۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز وادی پنجشیر میں طالبان اور مزاحمتی فرنٹ افغانستان کے درمیان باضابطہ طور پر لڑائی کا آغاز ہوا تھا۔ برطانوی خبرساں ایجنسی روئٹر کے مطابق دوران فریقین کی جانب سے ایک دوسرے کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا گیا۔ وزیراعظم عمران خان کا پاکستان کو ریڈ لسٹ میں رکھنے پر اظہار تشویش، برطانوی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ وزیراعظم عمران خان نے برطانیہ کی جانب سے پاکستان کو ریڈ لسٹ پر رکھنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے اظہار تشویش برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈومنک راب سے ملاقات کے دوران کیا۔ ملاقات کے متعلق جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ بات چیت میں خطے کی صورتحال اور دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ دنوں برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن سے ہونے والی ٹیلی فونک بات چیت میں پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکالنے کا مطالبہ کیا تھا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم نے ملاقات کرنے والے برطانوی وزیر خارجہ سے بات چیت کے دوران کہا کہ پاکستان کو ریڈ لسٹ میں رکھنے سے دوہری شہریت کے حامل افراد کو مشکلات کا سامنا ہے۔ کراچی میں وال چاکنگ پر پابندی عائد کر دی گئی۔ کمشنر کراچی نوید شیخ نے شہر میں وال چاکنگ پر پابندی عائد کر دی۔ کمشنر کراچی نے وال چاکنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کراچی کی دیواروں پر وال چاکنگ کرنے والوں کے خلاف دفعہ 144 کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ شاہراہوں اور دیواروں پر سیاسی نعرے اور تشہیری مواد لکھنا قابل سزا جرم ہوگا۔ امریکہ نے پاکستان کو فائزر کرونا ویکسین کی مزید 66 لاکھ خوراکیں بھیج دی۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے فائزر ویکسین کی ایک اور کھیپ پاکستان روانہ کر دی۔ امریکی سفارت خانے کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ فائزر ویکسین کی 66 لاکھ خوراکیں پاکستان میں کورونا کے خاتمے میں مدد دیں گی۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ فائزر ویکسین سے نوجوانوں اور کم قوت مدافعت والے افراد مستفید ہوں گے اور کورونا کی چوتھی لہر کو کنٹرول کرنے میں فائزر ویکسین مددگار ثابت ہوگی۔
کورونا کے کیسز میں اضافے کے باعث وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے چند شہروں میں نئی پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جن میں اسکول اور انٹرا سٹی ٹرانسپورٹ کی بندش بھی شامل ہے۔ جمعے کو اسلام آباد میں ہونے والے NCOC کے اجلاس میں منتخب اضلاع کے لیے SOPs کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ فیصلے کے مطابق اسلام آباد کے علاوہ پنجاب کے مخصوص شہروں میں اسکولوں کی بندش کے علاوہ دوسرے شہروں سے مسافر گاڑیاں داخل نہیں ہو سکیں گی، جبکہ انڈور اور آؤٹ ڈور تقریبات پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ایئر عربیہ اور لیکسن گروپ کا سستی ایئر لائن فلائی جناح شروع کرنے کا اعلان۔ پاکستان کی مقامی کاروباری گروپ لیکسن اور متحدہ عرب امارات کے ایئر عربیہ گروپ نے پاکستان کی سب سے پہلی سستی ایئر لائن فلائی جناح شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایئر عربیہ گروپ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق نئی ایئر لائن لیکسن گروپ اور ایئر عربیہ کا مشترکہ پروجیکٹ ہوگا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ فلائی جناح پاکستان سے مقامی اور بین الاقوامی روٹس پر مسافروں کو خدمات فراہم کرے گا۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔